بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا سبق ہے قافیہ کے اندر، آج ہم المرفوعات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ترکیب کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کی ایک ترکیب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ المرفوعات کو آپ بنائیں، مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑھیں، مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑھیں۔ اس کی خبر حاذہ معذوف ہے، پھر تو عبارت یوں ہو جائے گی المرفوعات حاذہ۔ کیا ہوئے گی؟ المرفوعات حاذہ۔ المرفوعات کو بنا دیں گے مبتدا، حاذہ کو بنائیں گے خبر۔ اور المرفوعات جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم کی حالت رفع ضمہ سے آتی ہے، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ المرفوعات حاذہ یہ خبر ہے، حاذہ مبنی ہے، اس کا اعراب محلی ہے، اور مرفوعات کا اعراب جو ہے لفظی ہے۔ ایک ترکیب ہوگی۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ یا مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پر، مرفوع خبر ہونے کی بنا پر جی، تو مبتدا حاذہ معذوف ہوگا، حاذہ المرفوعات، حاذہ المرفوعات۔ اب ہم نے اس کو بنا دیا خبر۔ کیا بنا دیا؟ خبر۔ حاذہ مبتدا، المرفوعات خبر، جملہ اسمیہ خبریہ۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا یہ مبتدا ہے اور خبر جو ہے آنے والا جو جملہ ہے المرفوعات مبتدا ہے، ہوا مشتمل علی علم الفاعلیت، یہ اس کی خبر ہے۔ المرفوعات یہ ہے مبتدا، ہوا مشتمل علی علم الفاعلیت، یہ اس کی بن جائے گی خبر۔ یا یہ منصوب ہے، یا ایسے منصوب پڑھ لو، تو پھر اس بنا پر ہم نے پھر عامل جو ہے نکالنا ہے خص المرفوعاتی، خص المرفوعاتی، کیونکہ جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ خص فعل پلس فاعل، المرفوعاتی مفعول بہ، ٹھیک ہو گیا۔ یا اشرع المرفوعاتی، اشرع فعل پلس فاعل، المرفوعاتی یہ مفعول بہ، اشرع المرفوعاتی، اب اشرع فعل پلس فاعل، المرفوعاتی مفعول بہ۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ھذا باب المرفوعاتی، ھذا یہ مبتدا بن جائے گا ھذا، اور باب نکرہ، المرفوعات معرفہ، تو مضاف مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی ہو کے یہ بن جائے خبر، ھذا باب المرفوعاتی۔ جمع مؤنث سالم کی حالت رفع آپ کو یاد ہونی چاہیے، حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے، جیسے ھذہ المرفوعات، ٹھیک ہے، ھذہ المرفوعات یا المرفوعات ھذہ۔ اور جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی اور جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ اب یہاں پر ھذا باب المرفوعاتی مضاف الیہ بن رہا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو جمع مؤنث سالم کی حالت جری آ رہی ہے۔ اسی طرح خص المرفوعاتی یہ اس کی حالت نسبی آ گئی، جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے، اشرع المرفوعاتی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان یحتمل ان یکون مبنیا علی السکون لعدم ترکیبہ مع العامل، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مرفوعات مبنی علی السکون ہو، مبنی، جیسے ہم نے بتایا تھا زید الناف کے اندر زید جو ہے صرف اکیلا ہے، ترکیب کلام میں نہیں ہے، تو مبنی ہے، مبنی علی السکون ہے۔ جب ترکیب میں آئے گا اس میں معرب، جب ترکیب میں آئے گا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ معرب ہوگا نا جی۔ اگر ترکیب میں نہیں ہے تو پھر اس سے مبنی ہے، جیسے زید لکھا ہوا ہے، صرف کیا لکھا ہوا ہے؟ زید، تو مبنی علی السکون ہے۔ جیسے فصل لکھا ہوا ہے، تو فصل لکھا ہوا ہے، مبنی علی السکون ہے،
تو یکون مبنی علی السکون لعدم ترکیبی مع العامل، عامل کے ساتھ جب ترکیب میں نہیں ہوگا تو پھر مرفوعات مبنی علی السکون ہو، یہ بھی اس میں احتمال ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک یہ جو ہے مرفوعات، یہ جمع کس کی ہے یہ سوال ہوتا ہے۔ تو یہ مرفوعن کی جمع ہے، کس کی؟ مرفوعن کی، نہ کہ مرفوعاتن کی جمع نہیں ہے، جی مرفوعن کی جمع ہے۔ تو ذہن اس طرف جا سکتا ہے نا کہ جو مسلمتن مفرد میں مونس کے آخر میں تا آ رہی ہے، تو جب جمع بنائی مسلماتن تو وہاں بھی تا آ رہی ہے، جی تو ذہن اس طرف جا سکتا ہے۔ لیکن یہ مرفوعتن کی جمع نہیں ہے بلکہ مرفوعن کی جمع ہے، مرفوعن کی جمع ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جمع جو کہ غیر ذوی العقول، ٹھیک ہے، غیر ذوی العقول، جو ذوی العقول مخلوق جو ہوتی ہے انسان جنات فرشتے، ان کے علاوہ جو مخلوق ہے غیر ذوی العقول ہے، اس کی جب جمع جو ہے نا بنائیں گے تو مونس کے سیغے پر آتی ہے، مونس کے سیغے پر آتی ہے، جیسے قیاسی طور پر نا، قیاسی طور پر غیر عقلا یا غیر ذوی العقول کی جب جمع بنائیں گے تو مونس کے سیغے پر آتی ہے قیاسی طور پر، جیسے صافناتو، صافناتو، یہ اس کی مفرد ہے صافنن، صافن، صافنن گھوڑے کو بولتے ہیں، جی جو 3 ٹانگوں پر گھوڑا کھڑا ہوتا ہے اسے صافنن بولتے ہیں، اور یہ غیر ذوی العقول ہے۔ جی انسان جنات فرشتے یہ ذوی العقول ہے، عقل والی مخلوق ہے۔ جی اب صافنن گھوڑے کو بولتے ہیں، جو 3 ٹانگوں پر گھوڑا کھڑا ہوتا ہے اسے صافنن بولتے ہیں۔ اب جب اس کی جمع بنائی تو صافناتن، صافناتن آئی۔ اب مفرد دیکھو صافنن، وہاں پہ تا نہیں ہے، لیکن جب جمع بنائی صافناتن تو وہاں پہ تا آ رہی ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ مرفوعات یہ مرفوعاتن کی جمع نہیں ہے بلکہ مرفوعن کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ماتن نے جو ہے مرفوعات کو مقدم کیا، حالانکہ منصوبات بھی ہے اور مجرورات بھی ہے، منصوبات کو لے آتے یا مجرورات کو لے آتے، تو اس کا جواب ہے، کہتے ہیں کہ قدیم المرفوعات، مرفوعات کو مقدم کیا گیا لأنہا العمدۃ فی الکلام، کیونکہ مرفوعات جو ہوتے ہیں کلام میں عمدہ ہوتے ہیں، مرفوعات جو ہے کلام میں عمدہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لأن الکلام یتم بہا بدون الاحتیاج الی المنصوبات والمجرورات، کیونکہ کلام جو ہے نا ان کے ساتھ یعنی مرفوعات کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے، انہیں محتاجی نہیں ہوتی منصوبات کی طرف اور مجرورات کی طرف۔ جیسے ہم کہتے ہیں قام زیدن، قام زیدن، زید مرفوع ہے، کلام مکمل ہو گیا، اس کو یہ ضرورت نہیں ہے، یہ محتاج نہیں ہے منصوبات کی طرف یا مجرورات کی طرف۔ اسی طرح زیدن قائم، مبتدا خبر یہ بھی مرفوع ہے، کلام مکمل ہو گیا تو منصوبات اور مجرورات کی طرف محتاجی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس لیے مرفوعات کو مقدم کیا۔ ٹھیک ہے جی، اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہوا ضمیر ہے، یہ راجع کس کی طرف ہے؟ اس کا مرجع، غائب کی جو ضمیر ہوتی ہے اس کا مرجع ہوتا ہے، تو یہ آگے ہی کلام میں آ رہا ہے ہمارے سامنے ہوا۔ ٹھیک ہے، المرفوعات، ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ کس طرف لوٹے گی؟ غائب کی ضمیر جو ہوتی ہے وہ لوٹتی ہے، راجع ہوتی ہے، کس کی طرف لوٹے گی؟ مرفوع کی طرف لوٹے گی۔ کس کی طرف؟ مرفوع کی طرف لوٹے گی، نہ یہ مرفوعات کے ضمن میں، مرفوعات کے ضمن میں، نہ کہ مرفوعات کی طرف۔ تو سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے نا کہ ہوا ضمیر جو ہے یہ مفرد کی ہے اور لوٹ رہی ہے المرفوعات کی طرف، تو ہم کہیں گے کہ یہ مرفوعن کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہ مرفوعات کے ضمن میں، ٹھیک ہے، نہ کہ یہ مرفوعات کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ لأن تعریف انما یکون للماہیتی، کیونکہ تعریف ماہیت کی ہوتی ہے، افراد کی نہیں ہوتی ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں ما سے مراد کیا؟ اسم ہے، ٹھیک ہے، اشتمل علی علم الفاعلیتی، مصنف مرفوعات کی تعریف کر رہے ہیں، کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ مرفوعات کی۔
مرفوعات کی تعریف کر رہے ہیں. مشتمل علی علم الفاعلیتی، یعنی ہے کہ مرفوع سے کہتے ہیں جو فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہو. فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہو. جی، مرفوع سے کہتے ہیں جو فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہو، اور فاعلیت کی علامت کبھی دمے کے ساتھ آتی ہے، دمہ کے ساتھ آتی ہے. ضرب زید، زید مرفوع ہے، یہ فاعل ہے، مفرد منصب صحیح ہے، حالت رفع دمہ کے ساتھ. اور کبھی واو کے ساتھ آتی ہے. کس کے ساتھ؟ واو کے ساتھ. جیسے جاء مسلمون، جاء مسلمون. اور کبھی الف کے ساتھ آتی ہے. ضرب رجلان، ضرب رجلان، ضرب رجلان. تو دیکھیں، تو ایک بتایا دمہ کے ساتھ، جانی زید و رجلان و مسلمون. اور اسماء ستہ کی حالت رفع واو کے ساتھ آئے گی. اسماء ستہ مکبرہ کی و ابوکا ہم کہیں گے جانی زید و رجلان و مسلمان و ابوکا. ٹھیک ہے. فیضا وجدت حاضر علام، حاضر علامات، جب تو یہ علامات کو پائے، فلسمی اسم کے اندر یہ علامات کو پالے، تو کیلا ہوا مرفوع، تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. ٹھیک ہے. والعلامات کا تکون فی اللفظ ظاہرۃً، اور کبھی جو ہے نا علامت لفظ میں کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہوتی ہے، لفظ میں ظاہر ہوتی ہے. کما فی جانی زیدن، جیسے تو کہے گا زیدن میں، یہاں پہ جو علامت ہے ظاہر ہے. وقت تکون تقدیراً، اور کبھی تقدیری ہوتی ہے، اور کبھی یہ علامت جو ہوتی ہے تقدیری ہوتی ہے. کما جا فی جانی موسیٰ، یہ موسیٰ ہے، یہ اس میں مقصور ہے، اس کی حالت رفع جو ہے تقدیری ہے، حالت رفع تقدیری ہوتی ہے. وقت تکون محلاً، کبھی محلی ہوتی ہے، یہ جو علامت ہوتی ہے کبھی محلی ہوتی ہے. جیسے جانی ہاؤلائی، کیونکہ ہاؤلائی مبنی ہے، تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ جو ہے یہ علامت ہے، علامت فاعلیت کی مبنی ہے. ٹھیک ہے. جانی ہاؤلائی. تو یہ مرفوع کے بارے میں ہم نے کافی یہاں پر گفتگو کی ہے. مرفوعات جو ہے نا وہ 8 ہیں. مرفوعات جو 8 ہیں، فاعل ہوتا ہے، اور مفعول معلوم یسم فاعلہ، مبتدا خبر، انا وغیرہ کی خبر، کانا وغیرہ کا اسم، ما و لا مشبتین، بلیسا کا اسم، لائے نفی جنس کی خبر. تو اس لیے المرفوعات جمع لے کر آئے ہیں، المرفوعات جمع لے کر آئے ہیں.